الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مزگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ کہف کے اختتام کے بعد سورہ مریم کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان ابتدائی آیات کا ترجمہ یہ ہے: کاف ہا یا عین صاد. ان حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے. ذکر رحمت ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے زکریا پر فرمائی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، جب کہ انہوں نے یعنی حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا ندان خفیہ، چپ کے خفیہ طور پر اپنے رب سے دعا کی. قالا، کہا، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں یقیناً کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور سر میں بڑھاپا یعنی سفید بال یعنی مشتعل ہو چکے ہیں. یعنی جس طرح آگ بھڑک اٹھتی ہے، سفیدی بھی پورے سر پر چھا گئی ہے. بڑھاپا کے مکمل آثار، مکمل اپنے شباب کو، اپنے حد کو پہنچ چکا ہے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میں آپ سے دعا کر کے کبھی میں نامراد نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا. یعنی جب بھی زندگی بھر آج تک جتنی دعائیں کرتے رہا تو نے میری ساری دعاؤں کو قبول فرمایا. ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی، یقیناً مجھ کو میرے اپنے خاندان والوں سے، میرے اقربا سے مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ وانی خفت الموالی من ورائی. تفسیر میں آئے گا یعنی کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ اس دین پر قائم نہیں رہیں گے اور اس مشن یعنی یہ کو ختم کر دیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے. یہ غلط قسم کے جانشین ہیں جو میرے بعد جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں. مجھے اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے. وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ یعنی جس کے اندر بچے پیدا ہونے کی صلاحیت نہ ہو. یعنی وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت فهب لي من لدنك وليا. تو
مجھے اپنی جانب سے ایک وارث عطا کیجیے، یعنی کہ لڑکا عطا کیجیے، یرثنی جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب جو آل یعقوب یعقوب علیہ السلام کے جو میرے اجداد میں سے ہیں ان کے خاندان کا وارث ہو، یعنی وارث کس کا؟ دولت کا نہیں، علم، حکمت، نبوت وغیرہ کا وارث ہو۔ وجعلہ ربی ردیہ، اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ بنائیے، یعنی وہ آپ کا پسندیدہ ہو، مخلوق کا پسندیدہ ہو۔ یا زکریا، تو اللہ تعالیٰ ندا فرماتا ہے اے زکریا انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام اسمہ یحییٰ، ایک ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام نہیں رکھا، کسی کو یہ نام آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا، ہم نے یہ نام اس کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے، ہم نے اس کے لیے نام مقرر کیا ہے، اس کے ہم نام کو ہم نے نہیں بنایا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیوں کر مجھے لڑکا ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، کہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں، جہاں انسان کا گوشت جیسے سوکھ جاتا ہے، یعنی چربی سوکھ جاتی ہے، عتیہ انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ جانے کو کہتے ہیں، جس کو عام محاورے میں کھوسٹ بھی کہتے ہیں، میں انتہائی بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، تو اس نے فرمایا، یعنی رب نے فرمایا اسی طرح ہوگا، نہیں ہو کر رہے گا، نہیں معاملہ جیسا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ قال کذالک قال ربک، تو آپ کا رب فرماتا ہے ہوا علی حین، ہوا علی حین، یہ مجھ پر آسان ہے، یہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل شیئا، جب کہ ہم نے تم کو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے جب پیدا کیے، جب کہ کچھ بھی نہیں تھے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا تو اس کو وجود میں لانا، یا تو کچھ ہے، یعنی والدین ہیں، تو یقیناً اللہ کے لیے یہ دشوار نہیں ہے، نہ وہ دشوار ہے نہ یہ دشوار ہے، کہ یہ ہمارے عقلوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ جو چیز ہے اس سے وجود میں لانا، اس سے بڑھ کر آسان ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ کوئی چیز وجود ہی میں نہ ہو تو کون سی چیز آسان ہوگی؟ مخلوق کے اعتبار سے آسان تو یہ ہوگی کہ یعنی جو ہے اس سے وجود میں لائے یہاں، لیکن اللہ کے لیے تو دونوں بھی برابر ہے کہ من قبل ولم تک شیئا قال رب جلی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی بنا دے تاکہ مجھے اور مزید اطمینان اور خوشی نصیب ہو جائے کہ یعنی میری بیوی کے حاملہ ہونے کی، یہ ہے کہ جو لڑکا جو عطا فرمانے کی تو نے بشارت دی ہے میرے لیے نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیاتک، رب نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تم صحیح و تندرست ہوتے ہوئے بھی، یعنی کوئی عیب تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا، تم صحیح و تندرست ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے تین دن تک بات نہیں کر سکو گے، بات کرنے کا ارادہ بھی کرو گے تو لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ تو فاؤہا الیہم ان سبحوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فخرج علی قومہ، تو حضرت یحییٰ اپنے قوم پر من المحراب، اپنی عبادت گاہ سے نکلے، اپنے حجرے عبادت سے نکلے، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اور جس وقت یہ آثار ظاہر ہوئے کہ یعنی بات نہ کرنے کے، میں نے فاؤہا الیہم، تو ان کی طرف اشارے سے بات کیا، اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ کی جو علامت اللہ نے جو فرمایا وہ ظاہر ہو چکی کہ قوم سے بات نہیں کر سکتے تھے، آپ نے ان کو اشارے سے یہ کہا کہ ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، عبادت بیان کرو، عبادت کرو ان سب کی۔ اس کے بعد اور مزید انشاءاللہ تعالی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف آگے رکوع میں بیان کیے جائیں گے، آئندہ یعنی اختتام عمل میں آئے گا۔ البتہ ذہن نشین کر لیجیے آئندہ کچھ امور کی وجہ سے میں یہاں نہیں ہوں، انشاءاللہ درس اس یعنی آنے والے اتوار کے بعد سلسلہ جاری رہے گا، آنے والے اتوار کو درس نہیں ہوگا، یعنی اس رکوع کا اختتام انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، کہ سورہ مریم، سورہ کہف جو اس سے پہلے کا سورہ گزر چکا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک خاص ربط یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ بہت سے محجل العقول عجیب واقعات، اللہ کے لیے اعتبار سے نہیں مخلوق کے اعتبار سے کہ واقعات بیان فرمایا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، تو اسی طرح اس سورہ مریم میں بھی اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والے عجیب واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کہ جس عمر میں اللہ تعالی نے حضرت زکریہ اور آپ کی اہلیہ کو جو لڑکا عطا فرمایا، یہ اللہ کی عظیم قدرت پر دلیل ہے۔ حضرت یحییٰ
علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی زندگی یہ بھی لوگوں کے لیے ایک انتہائی اس کے اندر بے شمار درس ہے، اور حضرت مریم کا ذکر اور بغیر کسی مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً اور بھی انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا۔ اس طرح تقریباً اس سورہ کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ تقریباً انبیاء کرام کے قصوں سے بھرا ہوا ہے، اور مزید جو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، وحدانیت اور شرک سے دوری، شرک سے منع کرنا، یعنی آخرت کی فکر وغیرہ اس جیسے موضوعات اس سورہ میں بیان کیے گئے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن کریم میں 29 سورے، جو عربی کے حروف 29 ہے، 29 سوروں کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ جیسے بعض حروف مقطعات صرف ایک حرف پر مشتمل ہے۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جیسے کہ عربی زبان میں جو حروف ہے اسی حروف کو پڑھا جاتا ہے، یعنی جیسے حروف کے ذریعے سے ایک کلمہ معنی دار بنایا جاتا ہے، ویسا معنی تو ہے لیکن مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کوڈ کیا ہے، وہ راز کیا ہے۔ اللہ کے رسول ہی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا فرمایا۔ تو جیسے بعض حروف مقطعات صرف ایک حرف پر مشتمل ہے، جیسے قاف، نون۔ بعض حروف مقطعات 2 حروف پر مشتمل ہے، جیسے طٰہٰ وغیرہ، یاسین۔ اور بعض حروف مقطعات 3 پر مشتمل ہے، الف لام را۔ بعض 4 پر، الف لام میم را۔ بعض 5 پر، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف۔ اب رہا یہ کہ ان حروف مقطعات کے قطعی طور پر تو معنی بیان نہیں کیے جا سکتے کہ اس کے معنی کیا ہے، لیکن پھر بھی بعض صحابہ کرام نے، بعض سلف صالحین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے کہ جہاں کوئی چیز قطعی نہ ہو تو وہاں اس انداز سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ یہی معنی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر اسی رات کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک تخمیناً کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 27 رات ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مختلف معنی بیان کیے۔ کاف سے مراد، یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ بتاتے ہیں کاف اللہ کی ایک صفت کو بتاتا ہے، اور ہا جیسے ہادی، کریم وغیرہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات کے جو پہلے حروف ہے ان پر دلالت کرتا ہے۔ یا سے ایک صفت کی طرف دلالت ہے۔ عین جیسے مثال کے طور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اور صاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس کا ہر حرف ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جیسے کہ بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد، اور یا ہا میم عین سین قاف۔ اور اکثر دعاؤں میں یہ 2 کے 2 یعنی حروف مقطعات اکثر ملے جلے یعنی آپ کو ملیں گے، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ اور بہت سے اس کے بزرگوں کے تجربے ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دونوں حروف مقطعات اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ خود سورہ کے نام ہے، جو سورہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ کے ناموں سے ایک نام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، بعض لوگ اس بات پر شد و مت سے یعنی مطلب یہ کہ زیادہ کوشش خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا علم نبی کو نہیں دیا گیا۔ تمہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس علم سے سرفراز کر دے، تو تم تو اس نبی کے امتی ہو، تو یہ تو شرف ہے کہ تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک جو سید الانبیاء ہے ان کو علم عطا فرما رہا ہے، تو تمہیں کیوں آخر یہ بات اس بات کی شد و مت سے یعنی مطلب کہ کوشش ہوا کرتی ہے اللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے علم کی نفی کر دے۔ تو چنانچہ آپ یہ بات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ 5 پارے کی آیت ہے سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اسی کلام میں، جس کلام کی یہ آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، کہ اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب یہ بتائیے کاف ہا یا عین صاد یہ ان میں سے نہیں ہوگا جو نہیں جانتے تھے؟ حامیم عین صاد، یہ بولیں آپ یہ کہیں گے یہ نہیں جانتے حضور، یہی کہیں گے نا حضور اس کا علم نہیں جانتے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ ان علوم سے نہیں ہوگا جو نہیں جانتے، یقیناً اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی نہیں جان سکتا۔ حامیم عین سین قاف یہ ان علوم میں ہے جو نہیں جانتے۔ نون یہ علوم میں نہیں جانتے۔ یاسین علوم میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے ہم نے سکھا دیا۔ اب
آپ جو نہیں جانتے، معلوم تک ماں عمومیت کے لیے آتا ہے، جو ماں کی عمومیت سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر مثال عرض کروں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. اس ماں کے اندر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، خارج ہو سکتی ہے. اللہ کے لیے جو کچھ واٹ ایور ان دا ہیونس، واٹ ایور ان دا ارتھ، واٹ ایور ان دا اسکائز، واٹ ایور ان دا ارتھ. اب یہ ماں کے اندر سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، ماں عمومیت کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علمک ماں، یہ ماں کو دیکھیے، ماں کا مطلب جو کچھ، واٹ ایور یو ڈونٹ نو. آپ بولیں گے حضور نعوذ باللہ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ہم بتایا. تم کون ہے کہنے والے کہ مطلب ہے کہ نبی نہیں جانتے. یہ صریح قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے. اور ایک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا. تمام مفسرین فرماتے ہیں کس کو سکھایا؟ یقیناً کہنا پڑے گا کہ قرآن کس کو سکھایا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. تو اب جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکھائے گا تو پورا سکھائے گا یا ناقص سکھائے گا؟ اگر ناقص استاد رہے گا تو ناقص سکھائے گا. سکھانے والا سارے کائنات کا خالق و مالک ہے تو یقیناً سیکھنے والے اللہ کے حبیب ہے تو کیسے سکھائے گا؟ پورا سکھائے گا. کچھ سکھائے گا کچھ نہیں سکھائے گا، ایسا نہیں ہوگا. جو بھی سکھائے گا پورا سکھائے گا. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ، اس لیے بعض مفسرین کرام نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، اس جیسے کلمات اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز، ایک سیکرٹ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے علوم دیے گئے. ایک علوم وہ ہے جو صرف اللہ اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، جو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے نبی کے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور دوسرے علوم صرف کہ جن کو مناسب آپ نے سمجھا، بعض مخصوص صحابہ ہی کو وہ علم دیا گیا. اور تیسرے علوم جو ساری کی ساری امت کے لیے، سارے صحابہ کے لیے، ساری امت کے لیے عام تھے، وہ علوم جو شریعت کا علم ہے. بعض راز کے باتیں انہی کو بتائے گئے کہ جن کو بتانا مناسب اللہ کے حبیب نے سمجھا. 3 قسم کے علوم ہیں. یقیناً حروف مقطعات یہ وہ علوم ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خاص فرمایا. اب رہا یہ کہ وہ علوم کون سے ہیں جو بعض سے اس کی تخصیص ملتی ہے، اس کی بھی دلیل حدیث شریف سے ملتی ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے 2 قسم کے علوم دیے گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو وہ کہ جو میں نے بتا دیا، اور دوسرا بتاؤں تو میرے حلق کو کاٹ دیا جائے گا. مشکات الوصابی کی روایت. یعنی تم نہیں سمجھ سکو گے، نہیں سمجھنے کی وجہ سے تم کیا کریں گے کہ تمہیں یعنی میرے قتل کا حکم صادر کریں گے. تو یہ علوم ہے جو خاص جو مخصوص لوگوں ہی سے خاص ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام کسی کی نماز احتیاط کرنے والے، بعض جو بہت ہی انتہائی محتاط تھے، جیسے بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اگر یہ دیکھتے حضرت حذیفہ اگر کسی نماز جنازہ میں شریک ہے تو اس میں شریک ہوتے. کیوں؟ یہ بات یقینی ہے حضرت حذیفہ جس جنازے میں ہو یقینی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے حضرت حذیفہ کو سارے منافقین کی فہرست بتا دی ہے. منافق ہے، منافق ہے. سارے منافقین کو یعنی تمام صحابہ سے بڑھ کر جس کو علم دیا گیا، کس کو دیا گیا؟ حضرت حذیفہ کو. حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے اگر حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تو نہیں شریک ہوتے، حضرت حذیفہ شریک ہوتے ہیں تو شریک ہوتے ہیں کہ یہ منافق نہیں ہو سکتا. تو اس طرح یہ علوم کی تفصیل بتائی گئی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، بلکہ بتایا گیا کہ یہ وہ ایسا راز ہے کہ لانے والے حضرت جبرائیل نہیں جانتے، لیکن جن کے پاس لایا جا رہا ہے وہ جان رہے ہیں. چنانچہ تفسیر روح البیان میں ایک روایت میں آتا ہے جب یہ حروف مقطعہ سے تعلق رکھنے والی آیت اتری، ہا میم عین سین قاف، تو جب ہا کہا حضرت جبرائیل نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سمجھ گیا، میں جان گیا. میم فرمایا تو فرمایا کہ میں جان گیا. عین فرمایا میں جان گیا. سین فرمایا تو میں فرمایا کہ میں جان گیا. قاف فرمایا تو میں سمجھا کہ میں فرمایا کہ جان گیا. اس لیے تو فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے اپنے شعر میں بیان فرمایا یہ وہ راز ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. یہ بعض راز ایسے ہے کہ جو اللہ چاہنے والے محبوب و حبیب جانتے ہیں، اور کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں کیا ہے. کرامن کاتبین کو اس کی خبر نہیں کیا ہے. یقیناً یعنی بہت سے ایسے علوم ہیں جو یعنی فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمایا. مثلا یعنی کل قیامت کے دن
جب نام اعمال پیش کیا جائے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ سارے نام جو نیکیاں ہیں سارے نام اعمال لکھے گئے؟ ہاں لکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سے نیکیاں اس کی، اور بھی بہت سے نیکیاں۔ فرشتے حیران ہوں گے ہم نے جو کچھ نہیں چھوڑا اس کے نام اعمال۔ فرمایا کہ وہ بعض نیکیاں وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب کی نیکیاں فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ فرشتے صرف ظاہر کو لکھتے ہیں، باطن کو نہیں لکھتے۔ فرشتے باطن کو نہیں لکھتے۔ قلبی ذکر، قلبی یعنی مطلب ہے کہ الیات، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی یعنی مطلب جانتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ تو یقیناً یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ گفتگو بحث نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام پر جو اللہ نے خصوصی رحمت فرمائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عطا کے ذریعے سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے ذریعے سے، اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، رحمت کا ذکر ہے۔ ذکر رحمتی ربی کا عبدہ، جو یعنی اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ تو اس حروف مقطعات کے بعد سب سے پہلے جو کلمہ ہے ذکر، گویا یہ ایک تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اس آنے والے سوروں میں اور بھی بہت ذکر آئیں گے، اور فرمائے گا وذکر، یاد کرو، وذکر فی الکتاب مریم، دوسرے رکوع کی ابتدا ہوگی کہ اس کتاب میں حضرت مریم کو ذکر یاد کرو۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب میں کس کو یاد کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ آگے چل کے فرمائیں گے وذکر فی الکتاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کو یاد کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے، اور یہاں مصدر جو روٹ ہے اس سے ذکر فرما رہا ہے۔ یہ بالکل یعنی انتہائی یہ اشارہ ہے کہ آنے والے یعنی رکوع میں آپ انبیاء کے ذکر کو سنیں گے، اور یہی نہیں ذکر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یاد کرو۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کا ذکر کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ کس کو یاد کرو؟ انبیاء کے ذکر کو یاد کرو۔ اور کس کا ذکر فرما رہا ہے؟ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا۔ تو ذکر الہی کے کئی طریقے ہیں۔ ذکر الہی ڈائریکٹ اللہ کا ذکر، دوسرا ذکر الہی کا طریقہ یہ انبیاء کا ذکر، تیسرا ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا برائی سے ذکر، قل یا ایھا الکافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبت یدا ابی لہب۔ تو اللہ کے نافرمانوں کا ذکر مذمت سے کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اللہ کے محبوبین کا ذکر کرنا ذکر الہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو یقیناً یہ تو مقصود ہی ہے۔ زندگی کا مقصود ہی کیا ہے؟ اللہ کی بات کرے، اللہ کی یعنی تسبیح بیان کرے، اللہ کی تحمید بیان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی رحمت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اللہ کی رحمت کا تعلق دین سے ہے، امور آخرت سے ہے۔ لیکن سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی رحمت کہ جس کا تعلق یعنی دین سے ہو، سب سے بڑی رحمت ہے۔ جبکہ آنے والی رحمت کا تعلق مادیت سے نہیں، آنے والی رحمت کا تعلق یعنی اللہ کے قرب سے ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس لیے رحمت تو سبھی پر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت پانے والے کون ہیں؟ کہ جس کو اللہ کا قرب مل جائے، یہ سب سے بڑھ کر رحمت پانے والے ہیں۔ یہ رحمت وہ رحمت ہے جس کا اثر اس دنیا میں اور قبر میں، حشر میں، آنے والی زندگی میں رہے گا۔ اس رحمت کو طلب کرو۔ اللہ کی کس رحمت کو طلب؟ وہ رحمت تو اتنی عام ہے جب ماننے والے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا، رزق روزی سے سرفراز کر رہا ہے۔ بلکہ وہ رحمت حقیقت میں رحمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اللہ تعالیٰ جس نے اپنی رضا کی رحمت عطا فرمائی۔ ذکر رحمتی ربی کا آپ کے رب کی۔ اور یہ اس سورہ میں، اس رکوع میں آپ بار بار دیکھیں رب کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت سے ہے، لیکن بندے کا جس صفات سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ہے وہ صفت کون سی؟ ربوبیت۔ پیدا کرنا، پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دینا، پیدائش کے عذاب کو فراہم کرنا، یہ کھانا پینا، یہ سانس جو چل رہی ہے، ایک صفت جو بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سے ایک انسان کی پر اللہ نے جو نعمت فرمائی ہے، وہ رحمت فرمائی ہے، اس کا یعنی ہر آن تسلسل ہے۔ مثال کے طور پر کھانا، یہ بھی نعمت ہے، رحمت ہے، پینا، زندگی آرام سے گزارنا، تو لیکن یہ ایک موقتی ہے، انسان ہمیشہ نہیں کر رہا ہے۔ بہت سی نعمتوں سے جو مالا مال ہو رہا ہے کہیں تھوڑے وقت کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ایک نعمت رحمت ایسی ہے جو مسلسل تسلسل سے چل رہی ہے۔ وہ کیا؟ سانس لینا، جو آپ کا دل دھڑک رہا ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، اسی سے تو حیات ہے نا۔ یہ ہے تو ساری چیزیں ہیں دنیا کی، یعنی مطلب ہے کہ سارے کے سارے انعامات، نعمتوں سے لطف اندوز ہونا حیات پر منحصر ہے۔ پر حیات کیا ہے؟ حیات نام ہے سانسوں کا چلنا۔ تو پتہ چلا کہ ہر بندہ غریب ہو کہ امیر، ایک رحمت کا تعلق مسلسل یعنی رب کی ذات سے مسلسل چل رہی ہے۔ تو ذکر رحمت، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یعنی عبادت میں، دعا میں کس نام سے پکارنا اللہ کو پسند ہے؟ ربی۔ یہی وجہ ہے کہ دعاؤں میں اکثر جو ذکر کیا جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات
کیونکہ تمام کے تمام صفات کا مجموعہ ہے، یا تو اللہم کہا جاتا ہے، اور دوسرا کثرت سے جو دعا کی جاتی ہے ربنا، جمع کا صیغہ ہے، سنگولر اور واحد اگر استعمال کیا جائے تو ربی، اے میرے رب، کیونکہ یہ دعا عام طور پہ اکثر جمع کا صیغہ آتا ہے، لیکن یہ دعا ایک خصوصی دعا ہے، یہ شخصی دعا ہے، سب یعنی مطلب ہے کہ امت کے لیے دعا کا موقع نہیں ہے، اپنے لیے اولاد کے طلب کرنے کا دعا ہے کہ دعا کا موقع، اس لیے ربنا نہیں فرما رہے ہیں، ربی فرما رہے ہیں، اے میرے رب۔ تو ربی کیونکہ آپ ہی کے ذات سے خاص تعلق رکھتا ہے، جب بار بار رب آنا، یہ بھی پتہ چلا کہ جب دعا کرے تو اللہ کی صفات کو یاد کرے۔ دعا کے دو طریقے ہیں، ایک تو اپنی عاجزی انکساری، آگے چل کے اپنی کمزوری کا یعنی اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بار بار کیا فرماتے جا رہے ہیں، ربی ربی، تو اللہ کے صفات، اپنی عاجزی، کمزوری، اللہ کی عظمت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کے بعد دعا کرے تو اللہ کی رحمت یعنی یقیناً جلد متوجہ ہوگی۔ یہ دعا کے آداب بھی اس میں سکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے بندے پر، عبد مانے بندہ ایک بات عربی زبان میں عبد یعنی ایک تو اللہ کی بندگی کے لیے بھی آتا ہے، عام مخلوق میں اگر کوئی کسی کا غلام ہے اسے بھی عبد کہا جاتا ہے، عبد مانے غلام۔ لیکن یاد رکھنا عبودیت جو اس کا مصدر ہے، عبد جو یعنی نون ہے اس کا، جو انسان کا عبد کہا جاتا ہے، اور یہ جو کیفیت ہے اس کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ عبودیت صرف عبودیت، غلام بن جانا یہ ذلت ہے۔ اگر یہ عبودیت کی نسبت مخلوق کی طرف ہے تو ذلت ہے، کیوں کہ اپنا کچھ نہیں، سب آقا کا ہے، مالک کا ہے۔ لیکن یہی عبودیت کی اللہ کی طرف ہو جائے تو شرف عزت ہے۔ عبدہ، اللہ کسی کو اپنا عبد فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے گویا یعنی مطلب یہ کہ اللہ اس کو رحمت سے یاد فرما رہا ہے، شرف سے یاد فرما رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب عبد بننا کمال نہیں، عبدہ بننا کمال ہے، اس کے بندے کا بننا کمال ہے، اس کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ نہیں مطلب یہ کہ کسی کو اپنا عبد قرار دے دے۔ جیسے اب مثال کے طور پہ اردو محاورے میں کہا جاتا ہے کہ میرے لوگ ہیں، لوگ تو بہت سے ہیں، جسے میرے لوگ کہہ دیا گیا تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگ ہیں، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب دنیا کا کوئی بڑا شخص اگر وزیر میرے لوگ ہیں کہتے ہیں تو باوجود ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے کیونکہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی، بعض وقت آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب رب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے تو اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے پر، زکریہ پر یعنی یہ جو ہم نے رحمت کی ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات، دنیا کا کوئی عبد ہے تو جو یقین اس کا جو مالک ہوگا تو عبد کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مالک کو۔ کیوں کہ بندہ جو کماتا ہے سب کس کا ہوتا ہے؟ غلام کا نہیں ہوتا، مالک کا ہوتا ہے۔ صرف کھانا پینا وغیرہ لباس کا ذمہ داری کس پہ ہے؟ مالک پہ ہے، اور جو کمائے گا کس کا ہوگا؟ وہ آقا پہ ہوگا، مالک ہوگا۔ تو دنیا کا سید جو یعنی مالک ہے اپنے عبد سے لیتا ہے، لیکن یہ وہ عبد ہے جو اپنے مالک سے لیتا ہے۔ مالک عبد سے لیتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ جو مالک بن گیا کسی عبد کا تو وہ اپنے عبد سے لے گا، لیکن یہ وہ عبد ہے جو حقیقی عبد بن جاتا ہے تو جتنی عبدیت یعنی اس کی خاص ہوتی جاتی ہے اتنا ہی اپنے مالک سے سرفرازی اور اپنے مالک کے انعامات اور رحمتوں کو حاصل کرتا جاتا ہے۔ تو دونوں عبدیت میں کتنا بڑا فرق ہے کہ عبدہ زکریا اذ نادا، اب وہ کیا رب کی رحمت ہے، یہاں سے اس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ، جب کہ یعنی اس وقت یاد کرو جب کہ نادا ربہ، اپنے رب کو انہوں نے پکارا۔ پکارنے سے برا دعا کی۔ نادا ندان کے معنی پکارنے کے بھی ہیں، اب بولیں گے کہ پکارنا اور آہستہ کہنا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیشہ لغوی معنی پکارنے ہی کے نہیں لیتے ہیں۔ نادا سے مراد ندا کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں، نادا سے مراد پکارنے کے بھی ہوتے ہیں، یہاں دعا کے معنی لیے جائیں گے۔ اپنے رب سے دعا کی، ندان کیسے دعا کی؟ خفیہ، آہستہ آواز سے، پست آواز سے، خفیہ طریقے سے کہ جو کسی دوسرے کو نہ سنائی دے۔ کس لیے کہ آنے والے مضمون کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے اس عمر میں اولاد کی دعا، کس عمر میں؟ آپ کی عمر شریف کیا تھی؟ 120 سال، بعض روایتوں میں کم بھی بتائی گئی، 100 سے کم بھی، اگر 90 اگر 98 بھی ہے تو یہ عمر ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ 120، اور آپ کی اہلیہ کی عمر 98 سال، آپ کی عمر 120، آپ کی اہلیہ کی عمر 98 ایئر۔ یہ عمر میں دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟
اے لڑکا اے اللہ مجھے کیا عطا فرما، اولاد عطا فرما. تو اب ایسی دعا یقیناً لوگ سنیں گے تو کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے کہ عمر میں لڑکے کی دعا کی جا رہی ہے. ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پست آواز سے دعا کرنا یہ پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ چیخ رہے تھے، چیخ کے دعا کر رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم دعا کر رہے وہ بہرا نہیں ہے، وہ پست آواز کو بھی سنتا ہے. کیوں؟ پست آواز میں کیا ہوتی ہے؟ خوش و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے. ہاں اجتماعی دعا کریں گے، جیسے امام دعا کرے گا تو اتنی آواز ہو، اتنی چیخ کے بھی نہ ہو تو خوش و خضوع ختم ہو جائے، اتنی آواز ہو کہ لوگ سنیں. کہ بعض لوگ اتنا مغالطہ کرتے ہیں کہ امام بھی ہے تو دعا نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پست آواز سے دعا کرتے تو احادیث کریمہ کے میں یہ سب جو احادیث دعا کے بارے میں آئے دعائیں نہیں آتی. سب دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ کرتے تو یہ دعائیں منقول کیسے ہوتی؟ یہ دعائیں منقول کیسے ہوتی؟ تو پتہ نہیں احادیث میں ایک دو دعائیں نہیں آئیں، 100 دعائیں، ایک کتاب بن سکتی دعاؤں کی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا جب تنہائی میں کریں گے تو پست آواز سے کریں گے. جب مطلب ہے کہ اگر آپ مجمع میں کوئی ایک دعا کرنے والا ہو تو اتنا چیخ کے نہیں کرے گا جس سے خضوع ختم ہو جائے، اتنی آواز سے کرے گا، پست آواز کیوں نہ ہو کہ جس سے جو موجود ہے حاضرین وہ سن سکے. تو آمین کس پہ کہیں گے؟ ہر مرتبہ ہر دعا پہ جب آمین جب کہا جائے گا کس پہ کہیں گے؟ سنیں گے تو آمین کہیں گے نا. تو یہ بھی بتایا گیا کہ آمین کہنے والا گویا دعا کرنے کے والے کی طرح ہے. آمین اس میں تو کہیں جائیں گے جو اگر دل میں کر لیں گے امام صاحب تو آمین کس پہ کی جائے گی؟ تو اس لیے بتایا گیا کہ اگر امام ہو تو دعا اتنی آواز سے کرے کہ جس سے مقتدی سن سکے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کیا دعا فرمائی. اب دعا کا ذکر ہے کہ قال ربی. بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عمر کی اس حد کو پہنچ چکے تھے، ارادہ تو کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں زور سے دعا کرے، جسے تنہائی میں تو زور سے کر سکتے ہیں، لیکن پستی اتنی آ چکی تھی کہ آپ نے اپنی آواز کو آپ کی آواز پست نکلی. یہ بھی بتایا گیا، لیکن زیادہ ترجیح دونوں اقوال کو ہے. ایک تو یہ کہ دعا ایسی نہیں تھی کہ جو سب برسر عام سب کے سامنے کی جائے کہ اس عمر میں کہ لڑکا عطا کیا جائے، اور آپ کو اللہ کی قدرت پر پورا یقین تھا لیکن لوگ نہیں جانتے اس لیے وہ اس کا اعتبار کرتے آپ نے آہستہ دعا کیا. اور یہ کہ وہ دعا جو پست آواز سے کی جائے یہ اللہ کو پسند ہے. قرآن کریم کی آیت بھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو کیسے پکارو؟ چپکے سے آہوازاری سے ساتھ پکارو، انکساری کے ساتھ پکارو، خفیہ آواز کے ساتھ پکارو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا مشتعل ہو چکا ہے، شعلے کی طرح، آگ کی طرح پھیل چکا ہے. تو یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ میں کمزور ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے انسان کی کمزوری کا اثر اس کے گوشت، اس کے خون پر ہوتا ہے، خون کم ہوتا جاتا ہے، پھر رگوں پہ ہوتا ہے، آخر کار ہڈیوں پہ ہوتا ہے. ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، جس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے تو تقریباً جسم ہی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے فصاحت و بلاغت کے انداز سے یہاں ہڈیوں کا ذکر کیا گیا. ہڈیاں کہہ کر سارا جسم مراد لیا گیا کہ ہڈیاں آخری سٹیج ہے جو انسان کے سب سے متاثر ہونے والے انسان کے جو اعضاء ہے وہ اعضاء میں آخری سٹیج پر جو انتہائی جو کیا کمزور ہوتی ہے؟ ہڈیاں کمزور ہوتی ہے. اس لیے ہڈیوں کا ذکر فرمایا. اور سر میں سر کے بعد سفید ہو گئے کہا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ سفید ہے کچھ کالے ہے، یہی نہیں کہا گیا کہ بلکہ اس کی ایک اشتعارے کے طور، اشتعارہ کہتے ہیں کہ سر مشتعل ہو گیا. جیسے آگ کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو پوری کی پوری آگ اطراف کی چیز کو گھیر لیتی ہے، تو سفید بالوں سے مشتعل ہوگا کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سر سفید ہو گیا، اس میں ایک کالا بال بھی موجود نہیں ہے. عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں تو ایک انتہائی فصیحانہ انداز سے آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی عاجزی اور کمزوری کا ذکر فرمایا. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، پھر ایک وسیلہ بھی طلب کیا اللہ کی بارگاہ میں. وسیلہ بھی، وہ وسیلہ کیا ہے؟ زندگی بھر آج تک میں نے تیری بارگاہ میں دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، اسی کا وسیلہ دیتا ہوں کہ اب بھی نہیں نامراد ہوں گا. باوجود ہے کہ ظاہری طور پہ اسباب نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالم میں میری دعا کو قبول فرمائے گا. کیوں کہ یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی دعا رد نہیں کی جاتی. انبیاء کرام کی دعا رد نہیں کی جاتی. مسلم شریف کی روایت ہے کل نبی مجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں
اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ یعنی اللہ کی مشیت ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو تو انبیاء کو اس دعا سے روک دیا جاتا ہے، مخلوق کو نہیں روکا جاتا ہے۔ مخلوق تو وہ قیامت میں معلوم ہوگا کہ کون سی دعا قبول ہوئی کون سی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے تو اس نبی کو اس دعا سے روک دیا جاتا ہے، تو یقیناً نبی جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا رنگ لاتی ہے، وہ دعا یقیناً اثر کرتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وَكَمْ أَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو میں شقی کے معنی نامراد ہونا یعنی ناکام ہونا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، یہ دعا کیوں کی؟ لڑکے کی، ایک بتا دو، بسم اللہ۔ دنیا میں آدمی لڑکے کی دعا کرتا ہے تو اکثر کی غرض دنیا ہی ہوتی ہے۔ جب نبی دعا کرتے ہیں تو نبی کی ہر خواہش دین ہوتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی یہ دوسری آیت سے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے بعد کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی غرض دنیا نہیں تھی، جیسے کہ عام لوگوں کی غرض کیا ہوتی ہے؟ دنیا، میرا دست بازو بنے، میرے لیے قوت بن جائے، میرے نام کو روشن کرنے والا بن جائے، مختلف یعنی خواہشیں ہوتی ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، کس لیے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ موالی، مولا کے کئی معنی ہیں عربی میں، مولا آقا، مولا دوست، مولا محب، مولا رشتہ دار۔ رشتہ دار میں بھی بتایا گیا کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ قریب جو ہے چچا کے بیٹے، تو مولا سے مراد عام طور پہ چچا کے بیٹے مراد لیے گئے۔ اس وقت جو ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ تھے چچا کے بیٹے۔ تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے اپنے چچا کے بیٹوں سے اندیشہ ہے، ڈر ہے۔ کیوں؟ اب میرے بعد یعنی یہاں کے آپ بیت المقدس کی نگرانی وغیرہ کس کے سپرد تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں حضرت زکریا کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے آپ کی والدہ نے دعا کی تھی کہ جو بھی مجھے یعنی اولاد ہوگی میں کس کے سپرد کر دیں گے؟ بیت المقدس کے۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ذکر میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو مشہور معروف آپ نے واقعہ بھی سنا کہ جب آپ جاتے ان کے حجرے عبادت گاہ میں تو وہاں ایسے میوے پاتے جو پورے شہر میں نہیں ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے کہ حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ میوے کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس؟ ارے پورے شہر میں نہیں، گاؤں میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، ہوا من عند اللہ۔ قالت یا مریم ان لکی ھذا، یہ تیسرے پارے کی آیت ہے، یہ میوے کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے یعنی بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ ناقلف قسم کے لوگ ہیں، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، خود ایک بھی ایسا شخص معلوم نہیں ہوتا جس کے اندر دینداری ہے، تو یقیناً جب یہ ناقلف لوگ میرے جانشین ہوں گے تو یہ میرے کرے کرائے ہوئے محنت کو تباہ کر دیں گے اور دین کو بگاڑ دیں گے، ساری تعلیمات کو مسخ کر دیں گے۔ اس لیے محض اللہ اس لیے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، ایک ایسا لڑکا عطا فرمائے جو میرا جانشین ہو۔ یہ علم کا اور حکمت کا وہ وراثت نہیں، مال و دولت کی وراثت نہیں، علم و حکمت، بلکہ اللہ نبوت سے سرفراز فرما دے۔ تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، من ورائی، جو میرے بعد آنے والے ہیں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور دوسری طرف اللہ یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، جس کو انگلش میں بیرن کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر لڑکا پیدا ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔ یہ تو اس عمر میں پہنچ چکی ہے، یہاں تو دو اسباب جمع ہو گئے، ایک تو پہلے سے بانجھ ہے، جس کو صحت مند تھی، جوان تھی، اس وقت بھی جب بانجھ تھی، جب اس وقت بھی لڑکے کی صلاحیت نہیں تھی، اب تو یہ عمر میں پہنچ چکی، اب دو اسباب ہے پیدا نہ ہونے کے، دو اسباب، ایک تو بانجھ ہے، دوسرا یہ عمر میں ہے، کیونکہ خود ان کی عمر حضرت یعنی زکریا علیہ السلام کی عمر جو تھی 120 تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر جن کا نام بتایا گیا عیشا تھا۔ یہ کون تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، اور یہ دونوں یہ بہنیں تھیں، اس لیے بتایا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کس زمانے کے، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ، تو آپ اپنی جانب سے من لدنک یعنی کوئی جانشین عطا فرما دیجیے۔ ولی کے کئی معنی ہیں، یہاں پر یعنی مطلب ہے کہ لڑکا عطا کیجیے جو جانشین ہو، یعنی سنی جو وارث ہو، نی میرا
ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ تو اب یہاں انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے زبان سے ایسی دعائیں فرماتا ہے کہ تاکہ ان کا شرف یعنی لوگوں کے درمیان میں یعنی ان کی عظمت بزرگی ظاہر ہو۔ اگر یریثی نہیں کہا جاتا تو تعویل کرنے والے کہتے ہو سکتا ہے کہ بہت دولت تھی اس لیے میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، یہ چچیرے بھائی کہیں وارث نہ ہو جائیں گے، اے اللہ اس لیے لڑکا عطا فرما، کہیں یہ یعنی بتایا گیا انبیاء کرام یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاف طور پر یعنی آپ سیاست کی کئی روایتیں ہیں کہ انبیاء کرام لم یورث الانبیاء لم یورث دینار ولا درہما، وہ درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کرام کسی کو اپنے بعد یعنی درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، وہ انما ورثوا العلم، وہ علم کے وارث بناتے ہیں۔ تو اب رہا ہے کہ پھر اگر وہ درہم و دینار کے مالک ہے تو کیا ہوگا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کسی کی میراث نہیں بنتی، وہ کسی کی میراث نہیں بنتی، وہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ تھا وہ کیا کر دیا گیا؟ خیرات کر دیا گیا، کسی کی میراث نہیں بنی، نہ تو آپ کے ازواج کی مطہرات کی میراث بنی، نہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میراث بنی۔ تو یہ ایک نازک مسئلہ ہے کہ بعض اہل سنت پر بعض فرقے نتان دیتے ہیں کہ انہوں نے میراث نہیں دلائی۔ اللہ کے حبیب نے سب صاف اعلان کر دیا کہ انبیاء کرام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی اولاد وغیرہ ان کی یعنی مطلب یہ کہ دنیوی معلومات میں وہ وارث نہیں ہوتی، ہاں وہ وارث کس میں ہوتی ہے؟ علم و حکمت میں وارث ہوتی ہے۔ تو اب یہاں یہ شبہ بھی دور ہو گیا، یہ کون سی وراثت ہے؟ علم حکمت کی۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ پھر آل یعقوب، حضرت آل یعقوب کے وارث اکیلے کیسے ہوں گے؟ حضرت یحییٰ آل بھی فرما رہے ہیں اور بھی ہوں گے، تو اکیلے جانشین تو ان کی جائیداد کے وارث نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے جیسے نبوت، حضرت یعنی ولایت وغیرہ عطا فرمایا، اسی طرح میرے لڑکے کو میرا وارث بنا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ فرزندوں کو جو اللہ تعالیٰ جو مطلب کہ شرف عطا فرمایا، جو علم حکمت کا جو نبوت جن کو عطا فرمایا، ویسے ہی میرے لڑکے کو عطا فرما۔ اس لیے آل یعقوب کے ذریعے سے یہ شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ دولت کی وراثت نہیں ہے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا، اپنا پسندیدہ بنا، یعنی دین و دنیا میں پسندیدہ کہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے یا زکریا، اب اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی، وہ دعا کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں ان کو ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یہ نہیں رکھا، یہ نام جو یحییٰ جو ہم بتا رہے ہیں کسی کا ہم نے نام نہیں رکھا، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ یحییٰ نام رکھے۔ ہو سکتا ہے اس کے مشتقات میں کسی کا نام تھا ہے، لیکن یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ دنیا میں اگر کوئی نام رکھتا ہے تو ایک امید سے رکھتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ جب نام رکھتا ہے یقیناً وہ کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثلا آپ نام رکھتے ہیں کسی کا نام عابد، اس امید میں کہ آگے چل کے نماز پڑھو۔ اب یہ بات اور ہے کہ بڑا ہو کے صرف جمعے کو جمعہ ہی حاضر ہوتا ہو، یہ بات اور ہے۔ نام ہے عابد، نام کیا ہے؟ ساجد، اور آ رہے ہیں کہ حضرت صرف ہفتے میں ایک مرتبہ، لیکن ماں باپ نے اس امید میں رکھا تھا کہ بار بار اسے سجدے کی توفیق ہو، ماں باپ نے اس امید میں رکھا تھا کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جب نام رکھتا ہے تو کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ان ناموں میں سے جو اللہ نے رکھا، کن کا نام؟ حضرت یحییٰ، اور کن کا نام؟ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 500 برس پہلے اعلان فرما دیا کہ جو اس نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں ان کا نام کیا ہے؟ احمد۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں آپ کا نام محمد اور آسمان میں آپ کا نام احمد۔ تو آپ کے نام کا چرچا حضرت عبد المطلب کے خواب میں بتایا گیا کہ جو لڑکا ہونے والا ہے اس کا نام کیا رکھنا؟ تو محمد۔ پہلے سے یعنی آسمانی کتابوں میں طے تھا کہ آپ کا نام کیا ہونے والا ہے؟ محمد اور احمد ہونے والا ہے۔ اب یقیناً جب اللہ نے نام رکھا تو وہ نام کی کیفیات ہوں گی۔ احمد یعنی جس سے کثرت سے تعریف کرنے والا، جس سے مقابلے میں کسی نے تعریف نہیں کی ہو۔ محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہر زمانے میں تعریف کی جائے۔ یقین جب اللہ نام رکھے گا تو وہ کیفیات ہوں گے۔ ہر زمانے میں آپ کتنی تعریف کی جا رہی ہے، کسی زمانے میں کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں تعریف نہیں کی گئی۔ یقیناً اللہ یعنی وہ اثر یعنی لفظ محمد کے اندر ہم پاتے ہیں کہ ہمیشہ ہر آن یعنی ہر زمانے میں آپ کی تعریف کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یحییٰ کے معنی کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یحییٰ کے معنی یہ بیان کیے گئے، یحییٰ کے یہ معنی ہے زندہ ہونا، زندہ رہنا۔ ایک معنی تو یہ ہے ان کے ذریعے سے علم و حکمت زندہ ہوگی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ
حضرت آپ کی والدہ میں بالکل پیدائش کی صلاحیت نہیں تھی، عمر کے اعتبار سے بھی اور طبعی اعتبار سے بھی، بانج کا مطلب طبعی اعتبار سے بھی صلاحیت نہیں تھی، تو آپ کے وجود سے آپ کے یحییٰ حضرت مریم آپ کی والدہ کو ایک حیات ملی، یعنی حیات کون سی حیات؟ ایسی حیات کہ جس سے لڑکا پیدا ہو، یعنی آپ کے رحم کو حیات ملی، اس اعتبار سے بھی آپ کا نام یحییٰ پڑا۔ تو اور یحییٰ اور ایک خفیہ اشارہ بھی، جو اللہ یحییٰ جس کا نام رکھ دے اس کے اندر کیا کیا یعنی حیات کی کیفیت نہ ہوں گی۔ ایک حیات کی کیفیت گرچہ کہ آپ کو یہاں تفاسیر میں نہیں ملے گا، لیکن سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ یحییٰ کا تیسرا معنی آپ کو عام تفاسیر میں نہیں ملے گا، یعنی اہل سیر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ حقیقت ملے گی کہ بنی اسرائیل انشاءاللہ آگے یعنی تفسیر میں یعنی آپ کے اور احوال آنے والے ہیں، اس میں بیان کیا جائے گا کہ آخر میں ظلماً بنی اسرائیل نے آپ کو، جیسا کہ اور بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، تو جس جبے میں آپ کو یعنی جن کپڑوں میں شہید کر دیا گیا وہ کپڑے کس کے پاس تھے؟ بنی اسرائیل کے پاس تھے جو ظلماً۔ تو بنی اسرائیل آپ کے شہادت کے بعد لاکھ دھونا چاہے نہیں دھوئے، وہ کپڑا لال کے لال اسی رہا۔ بنی اسرائیل نے اس جبے کو کتنے سال تک؟ کئی سال تک، کیونکہ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 500 سال بعد ہوتی ہے، تو 500 سال تک وہ کپڑے کے دھبے خون کے نہیں گئے۔ لیکن جس دن بتایا گیا کہ ان آسمانی کتابوں کے اشارے تھے، حضرت عبداللہ کی حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے والد ماجد کی ولادت ہوئی تو تازہ خون کے قطرے اس جبے سے گر کر وہ بالکل وائٹ ہو گیا۔ اشارہ تھا کہ ان قریب وہ نبی آنے والے ہیں کہ جن کی والد کی ولادت ہوئی، کہ جن سے ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، کہ جن کی وجہ سے یہ اس زمین سے ناحق خون کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں تک کہ خون تو خون یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، اللہ کے حبیب کی آمد سے یہ بھی رسم ختم ہو گئی۔ بلکہ جس سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اس سال ملک عرب میں یعنی مطلب ہے کہ یعنی حجاز میں کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکی نہیں دیتا، سب لڑکے، کیونکہ اللہ کے حبیب کے قدم سے کوئی ناحق خون نہ ہو آپ کی برکت سے۔ تو یقیناً یہ جبے یحییٰ بولے تو ایک خصوصی یہ بھی کیفیت تھی، ایسی زندگی کہ جن کے شہادت کے بعد بھی ان کے کپڑوں سے خون کے دھبے بھی نہ جائے، ایسی زندگی یعنی اور یقیناً اب اولیاء کا کیا کہنا ہے، تو نبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء اولیاء کی یعنی حیات کے بارے میں اعلان فرماتا ہے تو انبیاء کی حیات کا کیا کہنا؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا ہم نے یعنی کوئی نام ہم نام نہیں رکھا کسی کو، یعنی ہم نام نہیں بنایا، کہ اس کے بعد قالا آپ نے فرمایا قال ربی، اے میرے رب، ان یکن لی غلام، مجھے کیوں کر یعنی لڑکا ہوگا، مجھے کیوں کر لڑکا ہوگا۔ قال ربی ان یکن غلام وکانت امرأۃ عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں عمر کی انتہائی حصے کو پہنچ چکا۔ عتی معنی انسان کا یعنی بالکل گوشت یعنی سوکھا ہو جانا، پتلا پڑ جانا، اور ہڈیاں کمزور پڑ جانا، یعنی اندر کی جو چربی گل جانا، ان ساری چیزوں پر یہ لفظ عتیہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو انتہائی حد درجے میں عمر کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ ایسے عالم میں یعنی کیسے اولاد ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ آپ ہی نے تو دعا فرمایا، پھر آپ تعجب کیوں فرما رہے ہیں؟ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو دعا کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی نعوذ باللہ قدرت میں شک نہیں تھا، اللہ کی قدرت پر تعجب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تعجب یہ تھا کہ اے اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً جو بشارت دے رہا ہو کر رہے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی جب تو نے بشارت دے دی کہ مجھے لڑکا ہوگا۔ اب لڑکا ہوگا کا مطلب اب یہ سوچنے لگے کہ لڑکا ہوگا تو کیسے ہوگا، میں عمر کی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں، میری اہلیہ کا یہ عالم، اس لیے اہلیہ کا ذکر فرماتے ہیں، میری اہلیہ کا یہ عالم ہے کہ جو طبعی طور پر بھی پہلے سے وہ بانجھ تھی، دوسرے کی عمر کے حصے کو پہنچی ہے، تو کیا اے اللہ میری جوانی کو لوٹائے گا، یعنی میری بیوی کی جوانی کو لوٹائے گا؟ اے اللہ یہ ہے کہ تو مجھے حکم دے گا کہ دوسری شادی کرے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری ہی بیوی ہی سے لڑکا ہو، آپ کی خواہش تھی کہ میرا وارث ہو، تو وارث کسی بھی کی بیوی سے ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ اور کسی عورت سے ہوگا تو وہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، جو موجودہ بیوی سے ہوگا تو وہ بھی زکریا علیہ السلام ہی کا بیٹا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ تو حکم دے گا کہ دوسری شادی کرے، تو اللہ تعالیٰ تو مطلب کیا ہے کہ نفس بشارت میں شک نہیں،
اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ معمولی ایسا شک نبی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کیفیت جاننا چاہ رہے تھے, کیفیت کیا ہے پیدا ہونے کی, تو اللہ نے فرمایا قال کذالک, اسی حالت میں ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہی حالت میں اس بات پر قادر ہے کہ ہم تمہیں لڑکا دے سکتے ہیں. قال کذالک, تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا دلیل بھی دے دیا. دلیل کیا دے رہا ہے؟ قال ربک, کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ هو علی ہین, یہ مجھ پر آسان ہے, یہ مجھ پر آسان ہے. یعنی اس عمر میں پہنچنے کے باوجود, تمہاری بیوی بانجھ ہونے کے باوجود ہم اس بات پر قادر ہے کہ ہم لڑکا دے سکتے ہیں. کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ قد خلقتک من قبل, اس سے پہلے ہم تم کو پیدا کر چکے, کچھ تھے, تمہارا وجود تھا. ولم تک شیئا, کچھ نہیں تھے. جب کچھ نہیں تھے ہم وجود میں لا سکتے ہیں, کچھ ہے اس سے وجود میں کیوں کر نہیں لا سکتے, اس سے کوئی زندگی کیوں کر نہیں دے سکتے مزید. تو اب یقیناً اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ ہیں ان کے, وجود میں کیسے آئے؟ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیے گئے, یعنی ان کے ماں باپ ہے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے وجود میں آئے؟ کہ حضرت حوا جو آ رہے ہیں کہ پیدائش میں مرد واسطہ ہے, ان کی پسلی سے پیدا کیے گئے. اور حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو پیدائش میں کون واسطہ ہے؟ کوئی مرد کا واسطہ نہیں, صرف عورت واسطہ ہے. اور حضرت آدم میں نہ عورت ہے نہ مرد ہے, اور سارے انسان کا تعلق مرد عورت سے ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ایک نمونہ اللہ نے بیان فرمایا, ہم ہر قسم کے وجود پر ہم قدرت رکھتے ہیں. ہم چاہے تو بغیر مرد عورت کے پیدا کر دے حضرت آدم کو, چاہے تو بغیر کسی عورت کے واسطے سے کسی مرد ہی سے پیدا کر دے آپ کی پسلی حضرت حوا کو. ہم چاہے تو بغیر کسی مرد کے عورت کے واسطے سے پیدا کر دے. تو جب ہم اس بات پر قادر ہے, جو تم کچھ نہیں تھے تو وجود میں لا سکتے, اب کیوں کر وجود میں نہیں لا سکتے, یقیناً ہم وجود میں لا سکتے ہیں. کہ قال ربی جلی آیا, تو اللہ آپ نے فرمایا اے میرے رب میرے لیے کچھ نشانی بتا دیجیے. یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی بھی یقین شک نہیں, معلوم یہ ہے کہ جب لڑکا ہوگا تو اس کے لیے وقت لگے گا نا, نہیں معلوم کہ اب حمل کب قرار پائے گا. بشارت تو ہے یقینی, کوئی وقت بھی لگے گا. پھر یہ کہ حمل جب قرار پائے گا تو تقریباً 8-9 مہینے کا عرصہ ہوگا. تو ابھی سے معلوم ہو جائے تو میں یوں تو صبح شام تیرے ذکر و فکر و شکر مصروف ہے, اور زیادہ شکر کروں, اور زیادہ میرے جذبات بڑھ جائے تیرے شکر کے عالم میں. نبی کی جو غرض ہوا کرتی ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہوا کرتی ہے. تو نہیں فرمایا کہ اس کی نشانی کیا ہے, مزید مجھے اطمینان ہو جائے, یقین ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کیوں, اور مزید شکر کے جذبات کے لیے, یعنی مزید اللہ کی تسبیح تحلیل کے لیے. تو فرمایا آیت کا کہ اللہ تکلم الناس, تم قدرت سوی مانے تم تندرست ہوتے ہوئے, درست ہوتے ہوئے تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کر سکو گے. اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, 3 رات تک 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے. اب یعنی مطلب یہ کہ سبھی کیوں فرمایا, کوئی عیب نہیں آئے گا زبان میں, جسم میں کوئی عیب نہیں آئے گا, تندرست رہیں گے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کیا کہ تسبیح تو کر سکو گے, اللہ اللہ کہہ سکو گے, نماز پڑھ سکو گے, توریت پڑھ سکو گے, لیکن کسی آدمی سے بات کرنا چاہو تو بات نہیں کر سکو گے. سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے. یہ نشانی ہے. اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. تو اب جب ایسا عالم ہوگا تو اب انبیاء کرام تو ہر آن ہر لمحہ اپنی امت کو کیا کرتے ہیں, تبلیغ. ایسے عالم میں بھی اپنے محراب سے نکلے, یعنی آپ نکلے کس سے, فخرج علی قوم من المحراب, اور اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کر. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں نا, جو بھی یعنی طریقہ عبادت ہے تو اشارہ کر کے فاوہا احوا, وہی کے شرعی معنی تو آپ جانتے ہیں, اصطلاحی ایک معنی ہے, لغوی معنی ہے. لغوی معنی میں احوا کا لفظ آیا ہے, ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح تو بیان کرتے ہی کیسا بھی, لیکن یہ خصوصیت سے کیوں بیان فرمایا؟ اشارہ یہ بھی ہے اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی, اور مزید اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, کیونکہ اس نعمت کا تعلق مجھ سے ہی نہیں آنے والی نسلوں سے ہے. کیونکہ نبی سب سے بڑھ کر امت کے حق میں رہتا ہے, امت کے حق میں یعنی اس کا مفاد ہوا کرتا ہے. اس لیے تمہیں تو اور میں تو کر ہی رہا ہوں, تمہیں تو اور تسبیح بیان کرنا چاہیے صبح شام. اس لیے تسبیح کا حکم دیا کہ فاوہا الیہم ان سبحوا بکرۃ و عشیہ. یہاں 1-2 اہم نقطے کہ یہ کہ ایک ہوتا ہے سبب ذریعہ, ایک ہوتا ہے سبب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب, اسے ہم کیا کہتے ہیں یا مسبب الاسباب. اور ایک ہوتا ہے سبب کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے مسبب. وہ مسبب ہے زبر کے ساتھ, مسبب اللہ کی ذات. مسبب وہ چیز اور جس کے جو سبب اللہ جس کو سبب بناتا ہے, ذریعہ اس کو سبب کہا جاتا ہے.
پہلے کیا ہے؟ کوئی اسباب نہیں ہے، لڑکے ہونے کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کا یہ عالم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا یہ عالم ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے لڑکا پیدا ہونے کا، کوئی سبب لڑکا نہیں۔ اور یہاں زبان درست ہے، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، توریت پڑھ رہے ہیں، سبب پورے ہے۔ سبب کیا ہے؟ زبان ہے، طاقت ہے، سب ہے، لیکن بات کرنا چاہ رہے تو بات نہیں کر رہی۔ یہاں سبب ہے، مسبب کا وجود نہیں، وہاں سبب نہیں ہے، مسبب کا وجود۔ اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اسباب پہ صرف نظر مت رکھو، اسباب کے پیدا کرنے والے رب پر نظر رکھو۔ ہماری عادت کیا؟ ہر چیز سبب، یہ سبب، ارے یہ سبب وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سبب نہیں سب بیکار ہو جائے، اللہ چاہے جو سبب نہیں سبب بنا دے۔ پانی کا سبب کیا؟ ڈبا دینا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو پانی بچا لیتا ہے۔ تو یقیناً آگ کا کام سبب کیا؟ جلا دینا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیا ہو جاتی؟ گلے گلزار ہو جاتی ہے۔ اس لیے سبب کو اختیار کرنے کا تو حکم دیا گیا، سبب اختیار کرو، لیکن سبب پر ٹیکا مت رکھو، سبب پر ڈیپینڈ مت ہو جاؤ، بلکہ سبب کے ساتھ مسبب پر نظر رکھو۔ تو یہ اس سے نصیحت ملتی ہے کہ جہاں کچھ سبب نہیں ہے وہاں مسبب کا وجود، جہاں سبب ہے مسبب کا وجود نہیں۔ تو اس طرح بے شمار قدرت کے دلائل کا ہم اس میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس رکوع کا اختتام آئندہ اتوار کے بعد کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ کہ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کریم کے ان معانی اسرار کو سمجھنے اور قرآن کریم کے تقاضوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا بعد نواہی سے تننے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری باتوں میں خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔